बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बराए सेकंड ईयर, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। गज़ल नंबर 2, शेख ग़ुलाम हमदानी मुशफ़ी की गज़ल के मशक़ी सवालात के इंतहाई आसान जवाबात के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। तो चलो बच्चों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुशफ़ी की दोनों गज़लों में काफ़िये और रदीफ़ की निशानदेही करें। पहली गज़ल में काफ़िये गी करी नहीं आस्ती जजी वहीं ज़मी यकीन कहीं नहीं। पहली गज़ल में रदीफ़ रहा। दूसरी गज़ल में काफ़िये शादा अरमा गरबा ताबा गिरिया बहाना सुलेमा। दूसरी गज़ल में रदीफ़ लेकर। सवाल नंबर 2, चंद जुमलों की वजाहत करें। अलिफ, वो दुनिया में अंधों की रहने का मफ़हूम क्या है? दुनिया में अंधों की रहने का मतलब है कि दुनिया की असलियत पर गौर करते हुए इसे फ़ानी समझना और अपनी ज़िंदगी को फ़ानी समझते हुए खुशियों की निस्बत गमों और दुखों को अजीज़ जानना और अपनी मौत की हर वक्त फिक्र करते रहना। चमन में खंदाए गुल से हज़ीन रहने का क्या मुराद है? चमन में खंदाए गुल से हज़ीन रहने से मुराद है कि किसी दूसरे को खुश देखकर उदास हो जाना। बाग में खिले हुए फूल को देखकर शायर गमगीन हो जाता है क्योंकि उसे फूलों की मुस्कुराहट में यानी फूलों के खिलने में फूलों का अंजाम नजर आता है। खून शहीद इश्क आखिर किस में ज़ाहिर हुआ? खून शहीद इश्क आखिर गुले लाला में ज़ाहिर हुआ क्योंकि लाला पोस का फूल सुर्ख रंग का होता है। खल्क को तादमे आखिर मरने का यकीन क्यों न आया? शायर ने वक्त नज़ा खुश आवाज़ खोए बगैर नहायत इत्मीनान से जान आफरीन के सुपुर्द की। मौत की बेकरारी ज़ाहिर न होने दी, इसलिए खल्क को तादमे आखिर शायर के मरने का यकीन नहीं आया। काफिले में कौन आगे निकल गया और कौन पीछे रहा? तो यारान गर्म रो यानी यारान तेज गाम यानी जल्दी फैसला करने वाले तो सब आगे निकल गए और खुद शायर जो सुस्त रू था, नंगे काफिला था, पीछे रह गया। शायर के ख्याल में लाला व गुल के गिरेबां साबित क्यों नहीं हैं? शायर के ख्याल में लाला व गुल के गिरेबां इसलिए साबित नहीं हैं क्योंकि दुनिया का दस्तूर है जो शख्स जितना बड़ा मकाम पाता है वो उतनी ही ज्यादा आजमाइश से गुजर कर जाता है। मैं ताबा के जेरे जमीन चले जाने से शायर की क्या मुराद है? मैं ताबा के जेरे जमीन चले जाने से शायर की मुराद चांद जैसे चमकदार और खूबसूरत चेहरा रखने वाले हसीन लोगों का मरने के बाद मिट्टी में दफन हो जाना है। शायर ने गोशाए उज़लत को तख्ते शाही पर क्यों तरजीह दी? शायर ने गोशाए उज़लत को तख्ते शाही पर इसलिए तरजीह दी कि वह तन्हाई में बैठकर इंसान खुदा की खुदाई और उसकी कायनात पर ज्यादा गौर करता है और दुनिया के हंगामों से दूर रहता है। सवाल नंबर 3, दर्जल तराकीब के मायने लिखिए। अंदोहगी गमज़दा गमनाक। सर आस्तीन तमीज़ के बाजू का कोना। खंदाए गुल फूल की हंसी या फूल का खिलना। ज़ेर ज़मीन ज़मीन के नीचे यानी कब्र। तादम आखिर मौत के आखिरी लम्हात। नंगे काफिला काफिले के लिए जिल्लत का बाइल। दिल शादा खुशो खरम। दीदाए गिरिया रोती हुई आंख। असीरान कफस कैदी जो कैद खाने में कैद हों। गोशाए उज़लत गोशा नशीनी या तन्हाई खुलवत। पर्दा खाक खाक का पर्दा यानी कब्र। मैं ताबा चमकता हुआ चांद मुराद खूबसूरत चेहरा। तख्त शाही बादशाह का तख्त। शायर ने दूसरी गजल में दीदा गिरिया को अब्र से तशबीह दी है, बताइए इसमें वजह शबा क्या है? अब्र से पानी का टपकना और दीदा गिरिया से आंसुओं का बहना वजह शबा है। सवाल नंबर 5, आप तलमी की तारीफ पढ़ चुके हैं, बताइए कि दूसरी गज़ल के मतलब में कौन सी तलमी आती है, इसके पस मंज़र में क्या रिवायत है? दूसरी गज़ल के मक्ता में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और बनी इसराइल के मशहूर पैगंबर और बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम इस्तेमाल हुआ है। यह तलमी है, रिवायत है कि तमाम हैवानात चरिंद परिंद जिन और इंस उनके ताबा थे और पूरी दुनिया की हर शे उनकी उन पर हुकूमत थी, हर शे पर उनकी हुकूमत थी। मुतज़िल अल्फाज और तराकीब को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनकी तस्वीर और तानीस वाक़या वाज़ह हो जाए। दुनिया बहुत हसीन जगह है। गम, इस दुनिया में हर शख्स गम का सामना ज़रूर करता है। मिजाज, आज हेडमास्टर साहब के मिजाज बहुत बरहम हैं।
چمن، پھول کھلتے ہیں تو چمن مہک اٹھتا ہے۔ خلق، مجھے خدمت خلق کا بہت شوق ہے۔ قافلہ، شاعر نے زندگی کے سفر کو ایک قافلہ قرار دیا۔ گریباں، عاشق کا گریباں چاک تھا اور اسے خبر نہ تھی۔ باد صبا، باد صبا چلتی ہے تو چمن میں پھول کھلتے ہیں۔ آمد، آپ کی آمد پر بہت خوش ہوں۔ دیکھیں جیسا کہ گوشہ عزلت، چھٹی کے روز میں اپنے گوشہ عزلت میں پڑا رہا۔ اب جیسے یہاں پہ ہمیں سوال میں کہا گیا ہے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی وہ مذکر ہیں یا وہ مونث ہیں۔ دیکھو جیسے ہو گیا مزاج، تو مزاج بہت کے مزاج بہت برہم ہوں۔ چمن، تو دیکھو چمن مہک اٹھتا ہے سے اس کی تذکیر واضح ہو رہی ہے، اٹھتی نہیں ہے، اٹھتا ہے۔ خلق تو خدمت، اس طرح ایک اور ہو گیا قافلہ، زندگی کے سفر کو ایک قافلہ قرار دیا۔ گریباں کی تذکیر یاد ہے کہ گریباں چاک تھا، گریباں چاک تھی ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا یہ مونث ہے، گریباں چاک تھا تو اس کا مطلب ہے یہ مذکر ہے۔ باد صبا چلتی ہے، چلتا ہے نہیں چلتی ہے، تو اس سے تذکیر تانیث واضح ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جو آمد گوشہ عزلت، آپ ان کے جملے تبدیل کر کے کوئی ایسے جملے بنا دیجئے جہاں تذکیر و تانیث جو ہے ذرا واضح ہو جائے۔ مصطفی کی پہلی غزل کے درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمین رہا۔ اس شعر میں شاعر محبوب کے عشق میں عاشق کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شعر میں حسن تعلیل سے کام لے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہار میں اگنے والا لالا کا سرخ پھول دراصل زمین کے اندر دفن ہونے والے کسی شہید عشق کا خون ہے جو آخر لالا بن کے پیدا ہوا ہے۔ خون زمین کے اندر رک نہ سکا اور سرخ پھول کی صورت میں زمین سے باہر آ گیا، یعنی کسی مقصد کے حصول کے لیے کی جانے والی کوشش کبھی نہ کبھی اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ اس شعر میں شاعر اپنے مضبوط اعصاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی موت کو دنیا والوں پر طانی ہونے والی موت کی کیفیت سے مختلف قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرتے وقت بھی میرے ہوش و آواز قائم رہے، مجھے مرتے وقت کوئی گھبراہٹ یا بے چینی نہ ہو سکی، میری موت مجھے مدہوش نہ کر سکی، میرے ہوش و آواز قائم رہے، دنیا کو آخر وقت میرے مرنے کا یقین نہ آیا۔ مشاہدہ ہے کہ مرتے وقت انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ شاعر عشق کی راہ میں جان قربان کر رہا ہے، اس لیے مرتے وقت بہت مطمئن تھا، نزا کا عالم اس کا سکون نہ چھین سکا اور دیکھنے والوں نے آخر دم تک یہی سمجھا کہ وہ زندہ ہے۔ جوان گر مڑو تو سب آگے نکل گئی، ان سے میں ننگ قافلہ پیچھے کہیں نہ۔ اس شعر میں شاعر اپنی زندگی میں پیش آنے والی تیز رفتار تبدیلیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شاعر زندگی کے سفر کو ایک قافلے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بروقت فیصلہ نہ کرنے کے باعث وہ زندگی کے قافلے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ شاعر کو قافلے سے پیچھے رہ جانے پر شدید ندامت کا احساس ہے، وہ سمجھتا ہے کہ قافلے والے مجھے پیچھے اس لیے چھوڑ گئے ہیں کہ میں سست روح ہوں۔ قافلے والے پیچھے رہ جانے والوں کو ساتھ لے جانے کے لیے لوٹ کر نہیں آتے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو قافلے کی ذلت کا باعث سمجھتے ہیں۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قافلے میں شامل تیز رفتار لوگ کسی جگہ نہیں رکتے، اگر کوئی منزل آ بھی جائے تو اس منزل پر تازہ دم ہونے کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ رہگوار میں چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چلنا ہی زندگی ہے، رکنا تو موت کا دوسرا نام ہے، وہ اس لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر زندگی میں کوئی مقصد حاصل کرنا ہے تو مسلسل جدوجہد کرنی ہوگی۔ اگلا سوال مصطفی کی دوسری غزل کے مدرجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پر کیا کیا میں تاباں لے کر۔ اس شعر میں شاعر موت کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کیسے خوبصورت لوگ پیدا ہوتے ہیں، مگر جب موت آتی ہے تو انہیں زیر زمین مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، ان کا حسن انہیں مٹی میں ملنے سے نہیں روک سکتا۔
شاعر اس بات کا بڑا افسوس کرتا ہے کہ کیسے کیسے خوبصورت چہرے والے لوگ مٹی میں مل جاتے ہیں۔ دراصل شاعر سبق دینا چاہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، اس لیے اپنی زندگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ اس شعر میں مصطفی اپنے رونے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی طرح نہیں روتے، بلکہ ان کا رونا بے حساب ہے۔ اس رونے کے پیچھے محض رونے کی عادت نہیں، بلکہ دکھ کا تسلسل، محبوب کی بے وفائی، دوستوں کی کنجدائی، اپنوں کے دھوکے، غیروں کا تعصب، بغض و عناد کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غموں کا احساس ہے جو شاعر کو مسلسل رونے پر مشہور کرتا ہے۔ شاعر کا دعویٰ ہے کہ وہ جس طرف بھی روتا ہوا جائے گا ساری دنیا کو آنسوؤں سے جل تھل کر دے گا۔ یہاں شاعر نے اپنی زندگی میں غموں کی زیادتی کو اپنے آنسوؤں کے بارش کی طرح جل تھل کرنے سے ظاہر کیا ہے۔ پھر گئی سوئے کثیران قفس باد صفا، خبر آمد ایام بہار آنے کا۔ اس شعر میں شاعر اپنی زندگی کو قید خانے میں بند قیدی کی اور اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کو موسم بہار سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قید خانے میں قیدیوں کی زندگی تو بہار میں بھی خزاں کی طرح ہوتی ہے، لیکن اگر انہیں قید خانے کے باہر کی دنیا میں بہار کی آمد کا پتہ چلے تو ان کی بے قراری اور بے چینی میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے۔ قید خانے کے در و دیوار ان پر اور بھی تنگ ہو جاتے ہیں، وہ جلد سے جلد اس قید خانے سے نکل بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس طرح میری زندگی میں بھی مجھے اتنے غم ملنے کے بعد کوئی خوشی کی خبر آتی ہے تو بجائے خوش کرنے کے وہ مزید غمگین ارداس کر دیتی ہے، میں اداسیوں کے گہرے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نئے سبق کی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔